اچھا میرے بھائی اگر دعاؤں کی کتاب بھیجو ہم بیت الخلا چلیں بھائی, کتاب باہر نکال کے جائیں, وہاں کیا پڑھے گا بیٹھ کے؟ قبض کھولنے کی دعا پڑے گا وہاں پہ. سعید الاستغفار کی فضیلت جو ہے صبح کو پڑھے گا اور شام کو موت ہوگی. پتہ نہیں مجھے سعید الاستغفار ہے کون سا, پہلے آپ وہ بتائیں, اس کا الفاظ بتائیں پھر بتاؤں گا. اگر شلوار پر کیچڑ یا گٹر کا پانی لگ جائے تو کیا شلوار ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھو جو راستے کی ناپاکی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. جیسے آپ جا رہے ہو, بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے, چھینٹیں آ کے لگ گئیں, اب آپ یہ ہو سکتا ہے اس پانی میں کسی کتے نے پیشاب کیا ہو سکتا ہے یہ, تو ایسی وہم کی شریعت میں اجازت نہیں. راستے کا کیچڑ ہے, چھینٹیں ہیں, وہ سب پاک ہیں. البتہ باقاعدہ گٹر کا پانی صاف گٹر ہی ہے, آمیزش نہیں ہے اس میں کسی اور, تو وہ جب لگے گا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. اس کو آپ اتنی جگہ کو دھو لیں. میرے دوست اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا ہے, اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے, وہ اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ اس کو اس کی بیوی لڑنے جھگڑنے والی مل گئی تو اسے اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا. اس کو شادی نہ کرنے دے بھائی, یہ بیوی کو محبت بھی نہیں دے گا, یہ شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے گیت گاتا رہے گا. تو جس کو شادی, جو جوان ہوتا ہے نا وہ چیخ چیخ کے شادی کرتا ہے, وہ تو الٹا یہ کہے گا نا, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے نا. تو مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے, اس لیے ابو میں چاہتا ہوں آپ کی بہو بھی لے کر آؤں. صحیح ہے نا؟ امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں بہو لانا چاہتا ہوں. یہ کون سی محبت ہے کہ میں نہیں لانا چاہتا؟ تو یہ محبت صحیح نہیں ہے. ہر ایک کے لیے شادی نہیں ہے بھائی, جس کو شوق ہو اس کے لیے ہے یہ, کیونکہ پھر جن کو شوق نہیں ہوتا پھر وہ بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے نا. یہ گن پوائنٹ والا کام تھوڑی ہے کہ فلاں کے مشورے پہ کی ہے تو بیوی سے محبت کرے. کوئی مشورے پہ محبت کرتا ہے کہ جی آپ سے محبت کری, اس کے لیے بھی میں مشورہ لے کے آ رہا ہوں. یہ تو جذبات ہوتے ہیں انسان کے, محبت ہوتی ہے تو کرے گا, نہیں ہوگی تو کسی کے مشورے پہ نہیں کرتا انسان. جن کو شوق نہیں ہے وہ نہیں کریں, بالکل بھی اجازت نہیں ہے ان کو. استاد جی کچھ معلوم نہیں ہے کہ قرآنی سجدے کتنے کرنے ہیں, یعنی سجدہ تلاوت کس طرح کرے, لا تعداد باقی ہیں. تو بھائی آپ کو غلط ہے, تو اب ایک اندازہ لگا لو کہ اتنے ہوں گے, زیادہ زیادہ 1000 ہوں گے, بہت زیادہ اتنے ہوں گے نا. تو 1000 سجدے کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ 2-4, لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدے کرنا مکروہ عمل ہے, کیونکہ اس سے لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھیں گے. گھر میں جا کے روزانہ 10 سجدے کر لیا کرو, 1 سال میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 365 کے وہ 3000 گریوی ہو جائیں گے. وہ تو روزانہ 10 کر لو, ہو جائیں گے. الگ نہیں ہو سکے تو ساس اور نندوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس دن اسرائیل اور فلسطین میں دوستی ہو گئی تو نندوں اور نند کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو آپ لوگ, میں نے نہیں بٹھایا, جس نے جانا ہے وہ جائے. بیان تو کب سے ختم ہو گیا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. اب یہ نہیں کہنا وہ صاحب نے اتنا لمبا بیان کھینچ دیا, بیان تو ختم. یہ سوالات کا سیشن تو غریبی ہے, جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے, نہیں بیٹھنا جائے وہ. تو یہ جو نندوں اور ساس کا مسئلہ ہے نا, دیکھو آج کل میں صحیح بات آپ کو بتاؤں جو تجزیہ ہے, زبانیں جو ہے نا, زبانیں یہ آگ لگاتی ہیں. اگر یہ ساس بہو اور نندے زبان پہ کنٹرول کر لیں اور اصلاح کرنا سیکھیں, اصلاح طنز. آج جو آیتیں آئی ہیں نا وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. حماز مشاء بنمیم, ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. مثلاً بہو میں اگر کوئی فالٹ ہے, کھانا نہیں پکانا آتا, خدمت نہیں ہے, تو ساس کو چاہیے اس کو محبت سے بٹھائے, بولے تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے میاں کے سامنے اس کی برائی نہ کرے کہ تمہاری بیوی ایسی, اس کو سمجھاتا نہیں ہے, سمجھاتا نہیں ہے, تو شرم نہیں آتی, جورو کا غلام بن کے بیٹھ گیا. بولو بھائی اب تم میری بیٹی ہو تو آؤ تھوڑا سا مل جل کے کچھ کر لیتے ہیں. تمہیں پہلے سے کچھ چیزیں آتی ہیں, کچھ میں تمہیں سکھاتی ہوں, اس سے کیا ہوگا بھائی, تمہاری عزت بڑھے گی. تمیز. ڈائریکٹ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طنز. یہ روٹی بنا کے لائیے, پھر الگ سے نا میاں کے اپنے بیٹے کے کان, اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. خیر اب ہماری قسمت, برائیاں بھی پوری کر لیں اور آخر میں یہ بھی کہ ہم تو اب صبر کر رہے ہیں, ہم کوئی برے لوگ تھوڑی ہیں, میں کوئی طلاق کا مشورہ تھوڑی, قسمت صبر کرتے ہیں بھائی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. وہ آدمی بھی تل ملا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے میں اس سے محبت کروں گی نہیں کروں گی, کیا ہے اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. یہ روٹی ووٹی اتنے بڑے مسائل. بھائی نکاح کا جو اللہ نے بنیادی مقصد بتایا ہے نا, وہ ہے اولاد. اصل وجہ یہ ہے. دوسرے نمبر پر سکون, محبت. یہ روٹی ووٹی یہ دائیں بائیں کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو غریبی میں, یہ اصل مقصد نہیں ہے نکاح کا. تبھی مالدار گھرانوں میں تو نوکر ہوتے ہیں نا بھائی, وہ تو روٹی پکواتے ہی نہیں ہیں. غریب آدمی اس لیے پکواتا ہے کہ بھائی میں باہر کے کام کر رہا ہوں تو تم گھر کے کام کر لو. تو روٹی نکاح کا تقاضا نہیں ہے کہ نکاح کے تقاضوں میں سے ایک چیز روٹی بھی ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے لتسکنوا الیہا, سکون حاصل ہو انسان.
وہ دل کی باتیں شیئر کر لے گا, نسل بڑھے گی, اولاد, انسان کو اولاد چاہیے, اور اللہ بھی چاہتے ہیں زمین کو انسانوں سے بھر دیں. فیملی پلاننگ والے تو چاہتے ہیں کہ 2 بچے اچھے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو. یہ انسانوں کے لیے تو زمین بنائی ہے اللہ نے, رزق ختم نہیں ہوگا, تربیت بھی زیادہ اچھی ہوگی. یہ سب ٹوپی ڈرامے جو فیملی پلاننگ نے سکھائے ہوئے ہیں, یہ تربیت نہیں ہو سکے, یہ سب ڈرامے بازی ہے. تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں. کوئی اگر تربیت کرنا چوری بنانا چاہتا ہے تو ایک بچے کو بھی چور بنائے گا, تو پھر ایک بھی چور پیدا ہوگا. تو اگر گھر میں عزت دینا سیکھ لینا, عزت, بہو ساس کا تھوڑا سا احترام سیکھ لے. وہ کہے کہ بھائی اگر اس نے میرے سے غلط لہجے میں بات کر بھی لی تو اس کا مقام کیا ہے, بڑا ہے. تو بڑوں کی آڑی ترچھی برداشت کی جاتی ہے نا. بھائی میرا شوہر قابل احترام, تو اس کی ماں تو اور زیادہ قابل احترام ہے. تو کبھی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میں زبان نہ چلاؤں, صبر کر کے سن لوں اور اپنے شوہر کے کان نہ بھروں. ابھی ایک حیدرآباد سے ایک صاحب نے ایک خط مجھے بھیجا, انہوں نے فون نمبر نہیں لکھا تھا, ورنہ فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا. انہوں نے عجیب پورا 15 نکات لکھے, جیسے قرارداد ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا ہر لڑکی کو شادی سے پہلے یہ پرچہ پکڑا دینا چاہیے, اس میں ساس کے بارے میں 5 ٹیکنیکل پوائنٹ, 5 نہیں 15 یا 20, کہ ساس ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی, تو ان میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لو ساس کے ساتھ. وہ بڑی خاندانی باتیں لکھی ہیں. میرا ارادہ تھا میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پہ, لیکن پھر میں نے کہا یہ تو کسی کی بہویں نہیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو سارے داماد ہی ہوں گے یا سسر ہوں گے. تو یہ تو خواتین کو سنانے کی ہے جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوں. اس میں بڑے پیارے پوائنٹ لکھے تھے کہ ساس اگر کبھی ڈانٹے فوراً رونا نہ شروع کر دو, اس سے اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے ذرا سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا لی. اس کے دل میں آ جائے گا اب یہ ہے ہی 2 نمبر. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, شوہر کے سامنے ذرا رو کے, کیونکہ دلیل نہیں ہوتی تو رو کے انسان اپنے مطالبے منواتا ہے. بھائی جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو رونا بہترین ہتھیار ہے. آدمی کو تو رونا آتا نہیں ہے ایسے موقع پہ, خواتین کو رونا کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے. ذرا سی بات ہے وہ اپنے میاں کو رو کے بتاتی ہے, آج میرے ساتھ یہ ہوا, آپ کی ماں نے مجھے غیرت کا تانا دیا کہ تم نے روٹی جلا دی ہے, تمہارے تو ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی, اور آنسو. پھر آخر میں کہیں گی خیر اب آپ کی ماں ہیں, میں بھی احترام کرتی ہوں. اس کے دل میں تو آگ لگا دی نا, میری نئی آنے والی دلہن کو میری ماں نے رلا دیا. تو شروع میں 1-2 سال تک تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لو. بھائی یہ بڑے ہیں, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میاں کو بھی چاہیے جو مکھنچو ہے, تم بھی بیگم کو بول دو کہ اچھا ٹھیک ہے میں اماں. تھوڑا سیاست سے صحیح کھڑے نہیں چلتے رشتے. ٹوپیاں شوپیاں ادھر گھمائی, اس کے آنسو پوچھے سینے سے لگایا, بیگم دو خود بھی بحال ہو, آنسو ہائے بہت برا ہوا تمہارے ساتھ. اچھا ادھر امی کو جا کے سمجھایا, اماں ٹھیک ہے, میں اس کے کچھ رات تو میں نے اس کو لگ کے چماٹ مارا ہے, ٹھیک ہے, رو رہی تھی, اس کو نہیں بتاؤ رو رہی تھی, اس کو بولو بس یہ میرے سے شکایت, میں تو آپ کو پتا ہے میں تو آسرا ہی نہیں کرتا. اماں بڑی خوش ہوگی, بولیں گے واہ میرا بیٹا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے ماشاء اللہ. تو اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے یہ بات خوب یاد رکھو, ماں کے سامنے اگر بیوی کی طرف کی سائڈ لینا تو ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں, اور چلنے بھی چاہیے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ماں کے سامنے بیوی سے ریزرو رہا کرو, زیادہ فری نہ کراؤ اس کو ماں کے سامنے. اس کو بولو اماں جب بڑے بیٹھے ہیں تو یہ بڑے ہی سب کچھ ہے, بند کمرے میں آپ میری بیوی ہو, یہاں سب کچھ ہماری اماں ہی ہیں, سب کچھ ہم نے توجہ ان کو دینی ہے. اس پہ بعض خواتین نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, اس کو تو یہی آتا ہے, یہ تو ہر وقت ممبر پہ. اور بھائی میں جس کی سائڈ لے رہا ہوں وہ بھی تو عورت ہی ہے نا, وہ ساس بھی تو عورت ہے. دیکھو ماں اپنے بچے کو ساری زندگی پالتی ہے, جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا تو ماں کے دل پہ چاہے وہ کتنی خوش ہو, لیکن نیچرل ہے کہ اس کو پتا ہے میری محبت وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے. وہ شروع میں نوٹ کرتی ہے کہ میرا بچہ شادی کے بعد بدلا تو نہیں ہے, چاہے وہ شروع میں آپ کو لفٹ نہ کراتی ہو, یعنی شادی سے پہلے لفٹ نہ کرا, شادی کے بعد لازمی محسوس کرتی ہے. اور ان ابتدائی دنوں میں بیٹے کو چاہیے وہ ماں کو یہ باور کرائے کہ بیوی آنے کے بعد میرا آپ سے محبت والا تعلق میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا ہے, تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. وہیں بیٹھے ہوئے نا ماں کے سامنے بیگم کو لقمہ بنا کے کھلا رہا ہے, ماں بولتی ہے مجھے تو زندگی میں کبھی لقمے نہیں کھلائے. ایک صاحب نے مجھے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں پھل فروٹ لے کر آتا ہوں اور چپکے سے چھپڑ میں کمرے میں میری ماں دیکھ لیتی ہے تو بڑا غصہ کرتی ہے, تو حضرت اب میری بیوی ہے میں اس کو کھلا بھی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ اپنی بیگم کو کھلائیں, کس نے منع کیا ہے؟ تو ماں بولے گی ہمارے لیے تو کبھی نہیں آیا. تو یہ تو ماں کی تکلیف بالکل بجا ہے. میں نے کہا بیوی کو نہ سمجھ میں آیا نا یہ تکلیف, تو اس سے بولنا جب تو ماں بنے گی اور تیرا بیٹا یہ کرے گا نا تو پھر دیکھیں تیرے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں.